کرسمس سے ایک ہفتہ قبل کیری نے دھماکہ کر کے مجھے شدید شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ اس کی فرمائش کے باوجود میں اب پھر سے موٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی جیلی بھرے تھیلے کی طرح تھل تھل کرتی توند کب کی غائب ہو چکی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ تم کوئی تکیہ بآسانی رکھ سکتے ہو۔ میں ہی کیوں؟ میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ پہلی بات، میں تفریحی کمیٹی کی صدر ہوں اور اداکاروں کے چناؤ کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں جتنے بھی لوگوں کو جانتی ہوں ان میں تم سب سے لمبے چوڑے اور سب سے زیادہ بزلہ سنج ہو۔ اس نے مشکل الفاظ میں مجھے مسخرہ کہا تھا۔ ہو، میں نے سانتا کی نقل کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ ہم یہ سب ایک نیک مقصد کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے فلاحی کاموں کے لیے اس موقع پر چندہ اکٹھا کیا جائے گا، جیسے کہ میں نے اس کی بات کاٹی، جیسے کہ یتیم بچوں کے لیے، بے گھر افراد کی بہبود کے لیے، اور اس کے علاوہ 3 مزید فلاحی تنظیموں کے لیے۔ اتنے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ آخر تمہاری تہوار منانے کی حس کہاں غائب ہو گئی؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ وہ حس تو کب کی مر چکی ہے۔ تم ایبرہارڈ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے اپنے پارٹنر کا نام تجویز کیا۔ ایبرہارڈ؟ تم مذاق کر رہے ہو؟ پھر کوئی اور چلے گا؟ بلکہ کوئی بھی اور چلے گا، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ صرف تم چلو گے؟ کیری نے قطعیت سے کہا۔ بالکل نہیں، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، زندگی کی آخری سانس تک تمہیں چاہوں گا، تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، لیکن یہ سانتا کلاز بننے کا بے وقوفانہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ اب تم اسکروج بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہو، اس نے کرسمس برباد کرنے والے ایک مشہور کردار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں اسکروج ہوں، وہ بن جاؤں گا، لیکن موٹا سانتا نہیں بنوں گا۔ تم ہی بنو گے سانتا، میں جانتی ہوں تمہیں بچے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ تہکمانہ لہجے میں بولی۔ اب یہ نکما ترین خیال کہاں سے آیا کہ مجھے بچے اچھے لگتے ہیں؟ میں تمہیں بچوں کے ساتھ دیکھ چکی ہوں، بالکل بدلی ہوئی شخصیت ہو جاتی ہے تمہاری۔ وہ مسکرائی۔ وہ تو بس میری ڈرامے بازی ہوتی ہے، میں نے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو اتنی دیر سے اور کیا کہہ رہی ہوں تم سے؟ وہ روحانسی آواز میں بولی۔ اگر تم یہی ڈرامے بازی بچوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کر لو تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ نیکی بھی کماؤ گے اور غریبوں کی دعائیں بھی لوگے۔ شام 5 سے 9 صرف 4 گھنٹے دے کر تم ان غریبوں کا بھلا کر سکتے ہو، صرف 4 گھنٹے۔ کیا بہت زیادہ مانگ لیا تم سے؟ اس کی آنکھیں مجھے قائل کرتے کرتے ڈبڈبا گئی تھیں۔ ان کٹورا جھیل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میرا دل بھی ڈوبنے لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں سانتا کا لباس پہن کر نکلی داڑھی مونچھ نہیں لگاؤں گا، میں نے احسان عظیم کرنے والے انداز میں کہا۔ یہ حقیقت تھی کہ میں کسی بھی معاملے میں اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اس کو خوب زچ ضرور کرتا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہ بولی، بس بڑی بڑی نیل آنکھوں سے یک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہونے کے بجائے آنکھوں سے اپنا مدعا بیان کر رہے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نے کہا۔ اب سانتا کلاز بن کر مجھے نہ ہی تکیہ پیٹ پر باندھنا ہے اور نہ ہی ان بچوں کو گود میں بٹھا کر فرمائشیں پوری کرنی ہیں۔ کیری خاموشی سے میری بک بک جھک جھک سنتی رہی، البتہ اس نے اپنی نظریں مجھ پر سے ہٹانے کی زحمت نہیں کی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو کہانی، برا سانتا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ ہو، میں نے اونچی آواز میں کہا تو میری گود میں بیٹھی بچی کی گول گول آنکھیں پھیل کر مزید بڑی ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے کیری کی آنکھیں یاد آ گئیں، جن کی بدولت میں اس وقت سانتا کلاز بننے کی مصیبت میں گرفتار تھا۔ کیا آپ اصلی والے سانتا کلاز ہو؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ ہاں جی، بالکل اصلی والا۔ اور تم کون ہو؟ میلیسا۔ یہ تو بہت پیارا نام ہے۔ تم کتنے سال کی ہو؟ میلیسا، میں نے پوچھا۔ 6 سال اور ساڑھے کی، اس نے جواب دیا، یعنی 6.5 سال کی۔ میں اس کی گرامر صحیح کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تو سانتا کو بتاؤ کہ تمہیں کرسمس کے تحفے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک گڑیا۔ واہ، یعنی گڑیا کو بھی گڑیا چاہیے؟ ہاں جی، اور بڑی والی۔ اس نے اپنے فرمائشی پروگرام کو آگے بڑھایا، اور اس میں ایک خاص بات بھی ہونی چاہیے۔ کیا خاص بات؟ میں اضطراری طور پر پوچھنے کی غلطی کر بیٹھا۔
مجھے وہ والی گڑیا چاہیے جس کو پانی پلاؤ تو پی جائے اور بعد میں پیٹ دباؤ تو سوسو بھی کر دے۔ ہو میں اس خواہش پر کراہ کر رہ گیا۔ گولڈن گیٹ پارک کے عقب میں واقع لاویل ہائی اسکول کے جمنازیم ہال میں اس وقت کرسمس چندہ اکٹھا کرنے کی مد میں یہ فیملی گالا منعقد کیا گیا تھا۔ سین فرانسسکو کے آدھے درجن سے زائد تجارتی ادارے اس کو اسپانسر کر رہے تھے۔ بیٹس اینڈ کارپینٹر ایجنسی بھی ان میں سے ایک تھی، جہاں کیری بطور سینئر کاپی رائٹر کام کرتی تھی۔ مختلف کمپنیوں کے تعاون کے باعث کافی رنگا رنگ ماحول بن چکا تھا۔ ڈیکوریشن کمیٹی نے ہال کو سجانے میں کوئی وقیقہ فروگزاشت نہ رکھا تھا۔ ایک کونے میں بڑا سا درخت تھا جسے سجانے کے لیے سرخ و سبز کمکموں کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا، اور ساتھ میں مصنوعی برف بکھیر دی گئی تھی۔ سٹاف ممبرز کو بونوں والے لباس کے ساتھ مصنوعی نکیلے کان بھی پہنائے گئے تھے، جو کہ کافی مضحکہ خیز لگ رہے تھے۔ سپیکرز سے گونجتے مذہبی گیت ماحول میں تقدس جگانے میں ناکام تھے، کیونکہ لوگ اپنی ہی چہلوں میں مصروف تھے۔ دیواروں کے ساتھ سٹال بنے تھے جہاں کرسمس کی روایتی مٹھائیاں سجی ہوئی تھیں، اور دیگر کھانے کے لوازمات بھی دستیاب تھے۔ بہت ساری گھریلو اشیاء اور کھلونوں کا ڈھیر بھی تھا، جو کہ چندے میں اکٹھے کیے گئے تھے۔ بالغان کے لیے کچھ کھیل تماشوں کے ساتھ ساتھ ایک جانب پینے پلانے کے لیے بار کاؤنٹر بھی موجود تھا، اور بچوں کے لیے میں بطور تماشا دستیاب تھا۔ ایک کونے میں بنے اسٹیج پر میں اس وقت نکلی داڑھی مونچھ لگائے، لال لبادہ اوڑھے اور بیلٹ کے ساتھ تکیہ اپنے پیٹ پر باندھے ایک تخت نما کرسی پر براجمان تھا۔ میرے ارد گرد روئی کی بنی برف بکھری تھی۔ ایک بڑے سے تھیلے میں بچوں کے لیے رنگ برنگی پیکنگ میں تحفے رکھے تھے، جبکہ ایک جانب گتے کو کاٹ کر چمکیلا رینڈیئر تیار کیا گیا تھا۔ بونوں کے لبادے میں 2 عدد خواتین میری مدد کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ اتنی مصنوعی تھی جتنی میری سفید داڑھی مونچھ، لیکن ان کی حالت مجھ سے زیادہ خراب تھی۔ ایک طرف اتنی زیادہ تعداد میں بچے قطار باندھ کر کھڑے تھے کہ بہبود آبادی والے دیکھتے ہی صدمے کا شکار ہو جائیں۔ ان میں کچھ اپنے والدین کے ساتھ تھے، جبکہ بیشتر تنہا کھڑے تھے کہ کب موقع ملے اور وہ سانتا کی گود میں بیٹھ کر اپنی دلی خواہشات کا اظہار کر سکیں۔ سانتا سوٹ کے اندر میں پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ گرمی بالکل نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر نگاہ مجھ پر ہی جمی ہو، اور بچوں کے علاوہ ہر شخص اپنے حلق میں کہے دبائے بیٹھا ہو۔ مضحکہ خیز صورتحال تھی۔ میرے پہچان لیے جانے کا امکان بہت کم تھا، لیکن پھر بھی میں پریشان تھا۔ کیری کو میں نے قسم دی تھی کہ وہ یہ راز کسی پر آشکارا نہیں کرے گی کہ سانتا کے بحروپ میں کون تھا، خاص طور پر میرے پارٹنر ایبرہارٹ کو۔ وہ جان جاتا تو گھنٹوں میرا مذاق بنائے رکھتا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے بامشکل 15 میرے واقف کار تھے، اور وہ بھی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز، لیکن پھر بھی میں اپنی ممکنہ سبکی کے خیال سے پریشان تھا۔ میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے کسی کو بیچ چوراہے پر اچانک برہنہ کھڑا کر دیا جائے۔ میرے ذہن میں یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ میڈیا والوں میں سے کسی نے پہچان کر میری تصویر چھاپ دی تو کیا ہوگا؟ اگر ایبرہارٹ میرا بحروپ پہچان گیا تو، یا میرے نام نہاد دوست بارنی اور جوڈی فال کو سراغ لگا بیٹھے تو کتنا مذاق اڑائیں گے۔ ایک اور بچہ میری گود میں بیٹھنے کو آمادہ تھا۔ میرے چہرے پر ایک خودکار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور میں نے کنکھیوں سے دستی کلائی میں وقت دیکھا۔ اف خدایا، میں جس کو 1.5 گھنٹہ سمجھ رہا تھا وہ صرف 40 منٹ تھے۔ ابھی مجھے مزید 3 گھنٹے سے زائد وقت اس بے ہنگم حلیے میں گزارنا تھا۔ نیا بچہ میرے گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ جب وہ ایسا کر رہا تھا تو ایک اور بچہ قطار سے اچک اچک کر دیکھنے لگا، پھر اچانک ہی وہ خرخراتی ہوئی آوازیں نکالنے لگا۔ اس کے ساتھ کھڑا بچہ چلایا، اف گندا، یہ تو الٹی کرنے لگا ہے۔ خوش قسمتی سے بیمار بچے کی ماں ساتھ تھی، اور وہ اسے کوئی بھی کارروائی کرنے سے قبل ہی برفزار کی حسین وادیوں سے اچک کر واش رومز کی جانب لے گئی۔ اگر وہ قطار کے بجائے میری گود میں ہوتا تو، اس سوچ کے آتے ہی میں ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ میں نے اس دوران میں بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بطور سانتا میرا بھانڈا پھوٹے اور سب کے استہزاء کا نشانہ بنوں۔ بار بار پہلو بدلنے سے وہ اس غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے تھے کہ شاید سانتا فطرت کی پکار کو دبائے بیٹھا ہے۔
میں نے سوچا کہ کہیں میری کیفیت میلیسا کی گڑیا جیسی نہ ہو جائے کہ پیٹ دبائیں اور کیری کی بچی چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ میں نے اپنے خیالات کی پرواز کو روکا تاکہ گود میں بیٹھے بچے کی فرمائش سن سکوں۔ تم سانتا کلاز نہیں ہو، نارنجی بالوں والے بچے نے مجھ پر انکشاف کرنے والے انداز میں کہا۔ نہیں تو میں ہی ہوں سانتا۔ کیا میں تمہیں سانتا نہیں لگتا؟ نہیں، اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ تمہارا منہ بالکل بھی لال نہیں ہے اور ناک بھی چیری جیسی نہیں۔ بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں اپنا غصہ دباتے ہوئے مسکرایا۔ رون، لیکن سب مجھے رونی پکارتے ہیں اور تم بالکل بھی موٹے نہیں ہو۔ یہ بات وہ میرے موٹاپے کے دوران کہتا تو بہتر تھا، لیکن اس بار یہ سننے پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ دیکھو، میں موٹا ہوں۔ ہو۔ میں نے اپنا تکیہ بندھا ہوا پیٹ ہلایا۔ تم نہیں ہو۔ رونی بیٹا، تم کو کرسمس کے لیے کیا تحفہ درکار ہے؟ میں نے اپنا غصہ پیتے ہوئے بات تبدیل کی۔ وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم ایک جعلی سانتا ہو۔ مجھے تمہارے بیکار تحفے نہیں چاہیے۔ میں اپنے لیے کھلونے خود خرید سکتا ہوں۔ وہ مسلسل بولتا رہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے اب اس سے نجات حاصل کرنے کا سوچا۔ ویسے بھی میں سانتا کلاز پر یقین نہیں رکھتا، وہ بولا۔ وہ تقریباً 9 سال کا ہوگا۔ بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں مکاری بھی بسی ہوئی تھی۔ بڑے ہو کر وہ یقیناً کوئی کلہاڑا بردار قاتل بنتا یا پھر شاید سیاست دان ہی بن جاتا۔ بیٹا، اگر تمہیں سانتا سے بات نہیں کرنی تو… میں نے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، سانتا کی گود سے اتر جاؤ تاکہ دوسرے بچوں اور بچیوں کو موقع مل سکے۔ نہیں، وہ چلایا اور بغیر کسی وارننگ کے میرے پیٹ میں ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔ ہا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم نے تکیہ باندھا ہوا ہے۔ سانتا کی گود سے اتر جاؤ رونی، میں نے نرمی سے کہا۔ نہیں، پھر یک لفظی انکار آیا۔ مقام شکر تھا کہ گھونسا نہیں آیا تھا۔ میں تھوڑا جھک کر اس کے قریب ہو گیا تاکہ اس کے علاوہ میری بات کوئی دوسرا نہ سن پائے۔ سانتا کی گود سے اتر جاؤ، ورنہ سانتا اپنا تکیہ پیٹ سے اتار کر تمہارے حلق میں گھسیڑ دے گا اور تمہاری بک بک سے عمر بھر کے لیے نجات مل جائے گی۔ کوئی 5 سیکنڈ تک ہم پلکیں جھپکائے بنا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ کمینہ، گالی تو اس نے نہایت غلیظ دی تھی، لیکن اپنی خفت مٹانے کے لیے میں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ گالی دینے کے بعد وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ میں نے اپنے چہرے پر ایک بار پھر مصنوعی مسکان طاری کی اور بونے کے بحروپ والی اپنی مددگار لڑکی سے کہا، اگلے بچے کو بلاؤ۔ مجھے ایک ٹینک چاہیے، اصلی والا، اور اس میں میزائل بھی ہوں تاکہ میں جہاں بھی پھینکوں وہ جگہ تہس نہس ہو جائے۔ اگلا بچہ کوئی جنگی جنونی معلوم ہوتا تھا جو شاید اپنا اسکول یا پھر حساب کے ٹیچر کا گھر تباہ کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کی فرمائشیں بے توجہی سے سن رہا تھا جب کیری اپنے ہاتھوں میں ایک کپ لیے نمودار ہوئی۔ اس نے دور سے ہی مجھے انگلی کے اشارے سے بلایا، جیسے اپنی قوت تسخیر کی حد جانچ رہی ہو۔ میں نے اپنی مددگار بونی سے کہا، میں چھوٹے سے وقفے کے بعد آتا ہوں۔ اس بچے کو کوئی گلابی بالوں والی گڑیا دے دو۔ بچے کے چہرے پر بھیانک تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اپنی نقلی توند سنبھالتا خرامہ کیری کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے کاسٹیوم میں میری نسبت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اتنی معصوم اور دلکش لگ رہی تھی کہ میں دیکھتا رہ گیا۔ یہ بات تو ذہن سے بالکل ہی محو ہو گئی تھی کہ میں اس سے ناراض تھا۔ وہ ایک فرشتے کے بحروپ میں تھی۔ سفید لبادے نے اس کے پورے بدن کو لپیٹا ہوا تھا اور ٹن فوائل سے بنے اس کے پر بالکل اصلی معلوم ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پرستان کی پری میرا دل لوٹنے کے لیے مجسم ہو گئی ہو۔ وہ اپسرا تھی کہ کوئی حور، لیکن جو بھی تھی اس پر مر کر میں جنت میں جانے کو دل و جان سے راضی تھا۔ اس نے میرے کھلے منہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کپ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کوئی کاکٹیل مشروب تھا جس کی سطح پر عجیب بھوری سی چیز تیر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ تم بھی کرسمس کی کسی سوغات سے محفوظ ہو لو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں تو کرسمس کی سوغات سے ہر وقت محفوظ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے کچھ ملایا ہے اس میں؟ میں نے آنکھ دباتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں۔ تم کب سے پینے پلانے لگے؟ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ جب سے اس منحوس تخت پر براجمان ہوا ہوں، میں نے اسٹیج پر اپنی سانتا کلاز والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اب اتنی بھی بری صورتحال نہیں ہے، اس نے میری شکایت کو چٹکیوں میں اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے، میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔
ایک 5 سالہ بچی نے میرے کان میں اتنی اونچی چیخ ماری کہ ادھر سے سنائی دینا بند ہو چکا ہے۔ ایک 100 کلو کے موٹے بچے نے میرے پاؤں پر ایسے وزن ڈالا ہے کہ پیر کی ایک آدھ انگلی تو شہید ہو چکی ہوگی۔ ایک تو گھٹنا مار کر میرے اور تمہارے مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش بھی کر چکا ہے، اور ابھی کوئی 3 منٹ پہلے رونی نامی ایک زیر تربیت گنڈے نے میرے پیٹ میں نہ صرف گھونسا مارا ہے بلکہ مجھے ڈیش بھی کہا ہے۔ میں نے روانی میں اصلی گالی بتائی تو کیری کے کان سرخ ہو گئے۔ او میرا بیچارہ سانتا، مذاق اڑا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ حقیقت یہ ہے، وہ بولی، بیشتر بچے تم سے بے حد خوش ہیں۔ میں نے چند والدین کو دوسروں سے کہتے سنا بھی ہے کہ بوڑھا سانتا بہت اچھا ہے۔ اچھا جی؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کاک ٹیل کا گھونٹ لیا۔ مشکوک بھوری چیز کی موجودگی کے باوجود اس کا ذائقہ برا نہیں تھا، اور کتنی دیر اس بوڑھے سانتا کو اچھا بننے کی کوشش کرنی ہوگی؟ بس 2.5 گھنٹے مزید۔ او خدایا، میں نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے ایک بار پھر شکایت کی، جو ایک بار پھر انسنی کر دی گئی۔ اب ڈرامے نہ کرو، وہ بولی، ضرورت مندوں کے لیے ہم نے اچھی رقم اکٹھی کر لی ہے، تمہارے علاوہ سب پارٹی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ خیر، تمہارے اور مسز سائمن کے علاوہ سب۔ مسز سائمن کون؟ میری جاسوسانہ رگ پھڑک اٹھی۔ وہی رینڈ ولف سائمن کی بیوی، جو کارپوریٹ میں اٹارنی ہے۔ بیچاری کا پرست ہو گیا ہے، جس میں اس کے سارے کریڈٹ کارڈ اور تقریباً $200 کیش تھا۔ اس سے کہو کہ میری جگہ آ کر سانتا بن جائے ابھی کے ابھی، میں 200 کے بجائے $300 دے دوں گا۔ میرے خیال میں سانتا کا پھندا تمہارے گلے میں ہی مناسب لگتا ہے، وہ مجھے سرزنش کرنے کے انداز میں بولی اور مڑ کر ہجوم کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایسے جملے رونی کے آس پاس مت بولنا، میں نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کیا پتہ اس کو عمل پیرا ہونے کے لیے نیا منصوبہ مل جائے۔ مجھے اپنی سنگھاسن نما کرسی پر تخت نشین ہوئے ابھی چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ وہ چھوٹا غنڈہ ایک بار پھر سے نمودار ہو گیا۔ رونی اس بار اکیلا نہیں تھا، جھاڑ جھنکار جیسی بڑی مونچھیں، سرمئی سوٹ اور مضبوط سا غسیلا شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں باقی سب کو دھکیلتے ہوئے اسٹیج پر چڑھ آئے۔ میری مددگار بونی نے پریوں جیسی ایک ننھی لڑکی کو اٹھا رکھا تھا، اور وہ ان کو دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو دھمکانے کی؟ وہ مچھڑ میرے پاس آ کر پست لیکن غسیلی آواز میں غرایا۔ وائے قسمت، میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ اس سارے تماشے میں ایک عدد باولے باپ کی کمی تھی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ مجھے جواب دو، میرے بیٹے کے حلق میں تکیہ گھسیڑنے کی دھمکی دینے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اس نے پہلے میرے پیٹ میں مکہ مارا تھا، میں نے آہستگی سے کہا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں اس پر میرے بیٹے کو ڈرانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میں تو خود تمہارے پیٹ میں گھونسا رسید کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ مارو پاپا مارو، رونی نے پرجوش انداز میں کہا۔ اس نکلی سانتا کو گھونسا مار کر اس کے دانت توڑ دو۔ میری باری ہے، مجھے سانتا سے ملنا ہے، اب میری باری ہے۔ پاس موجود ننھی لڑکی نے رونا شروع کر دیا، وہ بھی فل والیوم پر۔ تمہاری باری بھی آ جائے گی، پریشان نہ ہو۔ مددگار بونی نے اس کو پچکارنے کی کوشش کی۔ بچے سے معافی مانگو، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، رونی کا باپ بولا۔ نہیں پاپا، ایک گھونسا تو مارو، رونی نے فوراً کہا۔ آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ میں نے رونی کے باپ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا؟ 2-3 سیکنڈ کی غائب دماغی کے بعد اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ تنک کر بولا۔ تم بڑے جانے پہچانے سے لگ رہے ہو، میں نے تکلف برطرف کرتے ہوئے کہا۔ بہت زیادہ جانے پہچانے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پہلے کبھی مل چکے ہیں۔ میری بات سن کر وہ گنگ رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے ایسے تکنا شروع کیا جیسے میری نکلی داڑھی مونچھوں کے پار دیکھ رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ اس کے چہرے سے غسیلے باپ والے سارے تاثرات اچانک ہی غائب ہو گئے، اور اس کی جگہ خوف آمیز گھبراہٹ نے لے لی۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے پیچھے کی جانب قدم اٹھایا۔ او پاپا، مکہ مار کے اس کی بتی گل کر دو۔ چھوٹا گنڈا اپنے باپ کے رویے میں آنے والی تبدیلی سے بے خبر تھا۔ بکواس بند کرو، وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا۔ بھول جاؤ کہ ہمارے بیچ کچھ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات مجھ سے کہتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا سٹیج سے دور لے گیا۔ اس کے احتجاج کے باوجود وہ اسے ساتھ لے کر لوگوں کے ہجوم میں گھس گیا۔
میں ان کو جاتے دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ میں تصور کی آنکھ سے ایک بغیر مونچھوں والے اور جوان شخص کو دیکھ رہا تھا جو کہ رونی کا باپ تھا۔ جیل کے قیدیوں والی وردی پہنے وہ تصویر بنوا رہا تھا اور اس کا نام اور قیدی نمبر اس کی چھاتی پر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں رونی کے باپ کو برسوں پہلے سے جانتا تھا۔ ایک چوری کی واردات جو مسلح ڈاکے کی صورت اختیار کر گئی تھی، میں نے اسی سلسلے میں اسے گرفتار کیا تھا۔ رونی کے باپ کا نام مارکی واٹرز تھا، جو کہ ایک ماہر جیب تراش اور چور تھا۔ اس نے اپنی نامعقول زندگی میں صرف ایک شخص کو ہی فائدہ پہنچایا تھا، جو کہ وہ خود تھا۔ اپنی حرکات کے باعث جیل جا چکا تھا اور اب ایک فیملی گالا کرسمس پارٹی جو کہ چندہ اکٹھا کرنے کی خاطر منعقد کی گئی تھی، میں اس کی موجودگی کسی گڑبڑ کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ بیچاری کا پرس کھو گیا ہے، جس میں اس کے سارے کریڈٹ کارڈ اور تقریباً $200 کیش تھا، یعنی کہ یہ اب یہاں اپنے ہاتھ کی صفائی دکھانے کے لیے آیا ہے۔ کیری کی کہی بات یاد آئی تو میں نے نتیجہ اخذ کیا۔ مجھے اسٹیج پر ہی رکنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی بونی مددگار لڑکیوں سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ جا کر سیکیورٹی والوں کو مطلع کریں، جبکہ مجھے اپنے سنگھاسن پر بیٹھ کر آنے والے بچوں کو بونگی کہانیاں سنانا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کسی کاٹ کے الو کی طرح میں نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ نہایت احمق شخص کی طرح میں مارکی کے پیچھے دوڑا، جبکہ میرے پیچھے ننھی پری کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سانتا سے ملنا ہے، مجھے سانتا سے ملنا ہے۔ جشن سے لطف اندوز ہونے والوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ خاطر خواہ لوگ تھے اور میں مارکی واٹرز یا اس کے بیٹے رونی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ان کی سمت داخلی دروازے کی جانب تھی، سو میں نے بھی اسی جانب قدم بڑھا دیے۔ میرے ربڑ کے جوتے ایک نمبر چھوٹے ہونے کی وجہ سے تنگ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں جب بھی تیز چلتا تو پھدکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس پر متضاد کہ وہ چکنے فرش پر عجیب چوں پاں کی آوازیں نکال رہے تھے۔ ہر بار میرے پھدکنے پر چوں پاں کی آوازیں آتی تھیں۔ دھکم پیل اختیار کرتے میں راستہ بنا رہا تھا تو کافی ناگوار باتیں سننے کو ملی۔ سانتا، اپنے ہاتھوں کو تو قابو میں رکھو، ایک نوجوان نے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ میں یقیناً اس بات پر کہکہے لگاتا، لیکن ابھی میرے ذہن پر صرف مارکی واٹرز سوار تھا۔ میں مشرقی دیوار کے ساتھ لگے کھانے کے سٹالز کے پاس پہنچا تو واٹرز پھر سے نظر آیا، جو کہ آخری سٹال کے پاس کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں اس نے رونی کی کلائی کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ وہ لال کپڑوں والی ایک موٹی عورت سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ غالب امکان تھا کہ جلدی میں وہ اس عورت سے جا ٹکرایا تھا اور اس کی کافی کپڑوں پر گرا دی تھی۔ اب وہ عورت اسے آسانی سے معاف کرنے پر بالکل آمادہ نہیں تھی اور متواتر صلواتیں سنا رہی تھی۔ میں پھنستے پھنساتے اور چوں پاں کی آوازیں نکالتے ایک اور جھمگھٹے سے راستہ بناتے ہوئے باہر نکلا۔ مجھے دیکھ کر ان سب نے بآواز بلند نعرے لگانے شروع کر دیے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، سانتا آیا، سانتا آیا۔ مارکی اگرچہ موٹی خاتون سے الجھا ہوا تھا، لیکن اس نعرے بازی سے وہ چونک اٹھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ میں اس سے فقط 20 قدموں کے فاصلے پر ہوں، اور شاید میری نیت بھی فوراً بھانپ گیا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور وہ موٹی عورت کی گرفت سے آزاد ہونے کی تگ و دو میں مصروف ہو گیا، جو کسی جونک کی طرح اس سے چمٹ گئی تھی۔ میں اس سے چند قدم ہی دور تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس فیملی گالا کو وہ تباہی کا جشن بنا کر ہی رہے گا۔ اس نے رونی کی کلائی کو چھوڑ دیا۔ بھاگو رونی، یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے آزاد ہاتھ کا گھونسا موٹی عورت کی تہ دار پھوڑی پر رسید کر دیا۔ فربا خاتون نے نہ صرف اس کا بازو چھوڑ دیا، بلکہ وہ تیورا کر گرنے لگی تو ساتھ کھڑے 3-4 لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور کئی ہاتھ پیروں والی بلا کی صورت وہ سب فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ سب لوگ پریشان ہو کر چلانے لگے۔ ایک آواز تو ایسی چنگھاڑتی ہوئی تھی کہ جیسے کسی نے سما خراش سائرن بجا دیا ہو۔ سب لوگ وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے اور مارکی واٹرز کھلا رستہ پا کر تیزی سے راہ فرار اختیار کرنے لگا۔ میں نے تعاقب جاری رکھا، بچتے بچاتے اور چوں چوں پاں پاں کرتے کرتے میں اسے بالکل بھی نہ پکڑ پاتا۔ اگر وہ پیچھے مڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے اپنے ہی قدموں سے لپٹ کر نیچے نہ گر جاتا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہونے لگا تھا کہ میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ بس تمہاری دوڑ یہاں تک ہی تھی مارکی، میں نے دونوں ہاتھوں کا دباؤ اس پر ڈالتے ہوئے بولا۔ میری بات کا جواب اس نے میرے ٹخنے پر ایک ٹھوکر مار کر دیا اور خود کو میری گرفت سے آزاد کروا لیا۔ میں درد سے چلا رہا تھا اور وہ فرار ہو رہا تھا۔
میں نے لنگڑاتے ہوئے پیچھا پھر شروع کر دیا۔ جمنازیم میں چیخنے چلانے کی آوازیں باز گشت بن کر گونج رہی تھیں۔ بھاگنے دوڑنے اور ٹکرانے کی آوازیں ان کے علاوہ تھیں۔ ایک عورت مارکی کے راستے میں آئی تو اس نے اپنا رخ فوڈ سٹال کی جانب کر لیا۔ میں نے بھی اپنا رخ تبدیل کر لیا اور اب میں بالکل اس کے مقابل آ گیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور میرے چہرے پر کوئی نرم گرم بھیگی ہوئی چیز دے ماری۔ وہ شوربے میں ڈوبا گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا تھا جس میں سے پارچے کاٹ کر پارٹی کے لوگ کھا رہے تھے۔ اس نے میرے منہ پر پکا ہوا گوشت دے مارا تھا۔ اس شام کی تمام ذلتوں میں یہ ذلت سب سے بڑی محسوس ہوئی۔ سانتا کا روپ دھارنا کم برا تھا کہ ایک بھاگتے چور کی لنگوٹی کے بجائے گوشت کا ٹکڑا بھی منہ پر تماچے کی طرح کھانا پڑ گیا۔ میں دھاڑ کر رہ گیا اور اپنے چہرے اور آنکھوں سے وہ گوشت کا شوربہ اتارنے لگا۔ میری نکلی داڑھی مونچھ اگرچہ اس معاملے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی، لیکن میں نے پھر بھی چھلانگ لگائی اور مارکی کو اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے 2-4 چکر دے کر زمین پر گرا دوں گا، لیکن وہ میری توقع سے زیادہ جاندار نکلا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خاک چٹوانے کی آرزو میں کوئی 2 منٹ تک بغل گیر ہو کر ناچتے رہے اور ہمارے رقص کا اختتام ایسے ہوا کہ دونوں ایک فوڈ سٹال کی میز سے جا ٹکرائے۔ سالن، پلیٹیں، چمچ اور ٹوٹی ہوئی میز وغیرہ ہمارے ساتھ ہی زمین پر ارد گرد گر گئے۔ مارکی کراہتا ہوا میرے نیچے سے نکلا اور تقریباً لڑکتا ہوا اس سارے برباد خانے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سجاوٹ کے کپڑے سے نجات حاصل کرتے ہی اس کی ٹانگ کو پکڑا اور پھرتی سے اپنا منہ بچایا، کیونکہ اس نے کسی گدھے کی طرح دولتی جھاڑ دی تھی۔ میں نے اسے مزید موقع نہ دیا اور گھسیٹ کر اپنے پاس کھینچ لیا۔ اب وہ میرے نیچے تھا۔ میں نے کچھ کارآمد ضربیں اسے لگائیں تو وہ ڈھیلا پڑ گیا، بلکہ کسی حد تک بے ہوش بھی ہو گیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھا تو بری طرح ہانپ رہا تھا۔ شوربے نے میری سفید براق داڑھی کو پیلا کر دیا تھا۔ میرے حواس جب قابو میں آئے تو احساس ہوا کہ ابھی بھی حال میں کرسمس کے مذہبی نغمے اسپیکر پر گونج رہے تھے اور لوگوں کے ہکا بکا رہنے کے بعد حیرت آمیز چہمگوئیاں بھی چل رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اخباری فوٹوگرافر آ کر میری اور میرے شکار کی تصویر بناتا یا پھر کیری سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ہم تک پہنچتی، میں نے 2 افراد کی گفتگو سن لی۔ او خدایا، ان میں سے ایک نے کہا، ہوا کیا ہے آخر؟ میں نہیں جانتا، دوسرا بولا، لیکن ایک بات یقینی ہے، سانتا پاگل ہو گیا ہے۔